السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اما بعد، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کا تسلسل ہے۔ نئے رفقاء کے لیے پچھلی گفتگو کا جو ماحصل تھا، نتیجہ فکر تھا اور اس کے بنیادی نکات تھے، وہ گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اولیاء کی بنیادی دو صفات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ گویا اولیاء وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ یہ ولی کی دو نشانیاں اور صفات ہیں۔ غم ہمیشہ ماضی کا ہوا کرتا ہے اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوا کرتا ہے۔ ولی کی صفات بیان فرماتے ہوئے سر دست اس کے اندر ایک باریک بات بھی کہہ دی گئی، جس طرح کہ رومی فرماتے ہیں کہ خوش طرح باشد کے سر دلبراں، گفتہ آئے در حدیث دیگراں، کہ محبوبوں کا ذکر کرنے کا اس سے بہترین اسلوب کوئی نہیں ہو سکتا کہ محبوب کا ذکر بھی کر دیا جائے لیکن ایسے ملفوف انداز میں کر دیا جائے کہ صرف صاحب بصیرت تک ہی پہنچے۔ چنانچہ اس کے اندر یہ نشانیاں بیان فرماتے ہوئے کہ اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم، یہ بھی بتا دیا گیا کہ اولیاء انہیں کہتے ہیں جو صاحب حال ہوں۔ یہ صفت جو ہے یہ متعدد جہات اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک تو وہ صاحب کال نہیں بلکہ صاحب حال ہوتے ہیں، اور دوسرا ماضی ہو یا مستقبل، وہ دونوں ان کے سامنے مستحضر ہونے کے نتیجہ سے حال ہوتے ہیں۔ نہ ان کے لیے کچھ گزشتہ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے ان صفات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بہتا ہوا دریا، اس کا بہنا اس بات سے مشروط ہے کہ آپ اس دریا کے پاس کھڑے ہیں۔ تھوڑی سی ادق بات ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ زمان اور مکان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مکان بغیر زمان اور زمان بغیر مکان وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ ٹائم اور سپیس دونوں کا ایک ہی وقت پہ موجود اور ممکن الوقوع ہونا یہ لازمی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹائم ہو اور سپیس نہ ہو، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ سپیس ہو اور ٹائم نہ ہو۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب وہ دریا جو ہے وہ بہتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ ایک طرف سے اس کا پانی آ رہا ہے اور ایک طرف جا رہا ہے۔ اب جدھر سے آ رہا ہے وہاں سے جو پانی گزرا وہ ماضی ہے، جدھر جائے گا وہ مستقبل ہے، اور جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ حال ہے۔ اب ولی صاحب حال کیوں ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ تمثیل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اب جو آپ کا مشاہدہ ہے وہ جس دائرہ میں، جس پیراڈائم میں محیط ہے، اس کی وجہ سے ماضی ماضی بنا ہے اور مستقبل مستقبل بنا ہے، کیونکہ آپ دریا کے پاس کھڑے ہیں۔ اچھا، سر دست یہاں فنا و بقا کا اصول بھی سمجھ لیجئے
یہ جو کائنات ہے یہ اسماء و صفات الہیہ کا مظہر ہے، اور اس میں ہر آن نئی شان سے تجلی ہوتی ہے۔ آپ کا جسم بھی، یعنی اگر آپ فزکس کے اصولوں کو یا بایو کو عمیق نظری کے ساتھ جانتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا جسم بھی خلیات کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے کوئی خلیہ بھی غیر متحرک نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت متحرک ہے، اور جس وجود کو آپ نے کل دیکھا تھا وہ آج موجود نہیں ہے۔ یعنی انسان فنا و بقا کی آغوش میں کھیل رہا ہے، فنا و بقا کی آغوش میں مچل رہا ہے، اور جس پانی کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے دوسری نظر آپ اس پانی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب جس پانی کو آپ دیکھتے ہیں وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک شخص خبریں پڑھ رہا ہے اور ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر وہی شخص موجود ہے، 5 منٹ اس نے خبریں پڑھی اور 5 منٹ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے سمجھا کہ 5 منٹ پہلے جس کو دیکھا تھا 5 منٹ بعد بھی وہی موجود ہے، حالانکہ اس کی شکل ہر آن فنا اور بقا کی آغوش میں مچل رہی ہے، اس کی آغوش میں مچل رہی ہے۔ جس صورت کو آپ نے پہلے دیکھا تھا بعد وہ صورت موجود نہیں ہے، لیکن یہ اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوتے ہیں سارے مراحل کہ وہ آپ کو ایک ہی نظر آتا ہے۔ یہ فنا و بقا کا اصول ہے، یہ ہر آن نئی شان سے ہوتی ہے تجلی، لیکن کبھی ایک طرز سے 2 بار نہ دیکھا۔ اچھا، اب آپ نے اس دریا کا جو مشاہدہ کیا ہے، اس مشاہدے کی وجہ سے ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، ایک طرف سے وہ آ رہا ہے ایک طرف سے جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ خلا میں چلے جائیں، بلندی پہ چلے جائیں، تو اس دریا کی نہ کوئی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی۔ اس کی ابتدا اور انتہا جب آپ کے سامنے مستحضر ہو جائیں گی تو اس دریا کا ماضی بھی نہیں رہے گا، اس کا مستقبل بھی نہیں رہے گا۔ ولی چونکہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے جس مقام پہ اس کے لیے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ حجاب اٹھ جائیں گے تو پھر دریا کی ابتدا بھی نہیں ہوگی، اس کی انتہا بھی نہیں ہوگی۔ اس کو اگر میٹا فزکس پیراڈائم میں ڈسکس نہ بھی کروں، ہم بہت نیچے آ جائیں، نیچے آ کے ہم اس کو زیر بحث لاتے ہیں، تو دریا کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ندی نالوں سے۔ ندی نالے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آبشاروں سے۔ آبشاریں کہاں سے ہوتی ہیں؟ برف پڑتی ہے۔ برف کہاں سے آتی ہے؟ مختلف بخارات اٹھتے ہیں جو منجمد ہوتے ہیں اور دوبارہ برف کی صورت میں وہ انزال پذیر ہوتے ہیں، اور دریا جا کے کہاں ختم ہوتے ہیں؟ سمندر میں۔ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں تو پھر وہ پانی وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کے نتیجہ میں دریا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی ابتدا کیا ہوئی؟ اس کی انتہا کیا ہوئی؟ وہ تو ایک دائرہ ہے، کبھی دائرے کی بھی ابتدا و انتہا ہوتی ہے، دائرے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی۔ العلم نقطۃ وکسر حال جاہلین، جو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ ہے، جہالت کی وجہ سے کثیر ہو گیا یا جاہلوں نے کثیر کر دی۔ اب دیکھیے، دائرہ نقطہ سے شروع ہوتا ہے اور نقطہ کے اندر ہی محو ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ دائرے کی ابتدا تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی، آپ دائرے کی انتہا تلاش کریں گے وہ بھی نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کو کائنات کی ابتدا کا سرا نہیں ملتا۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا ہے، لیکن بگ بینگ کیسے ہوا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے، یہ ہے سائنس کا مسئلہ۔ کیسے بنتا ہے؟ یہ ہے سائنس کا مسئلہ۔ کیوں کر بنتا ہے؟ یہ ہے فلسفہ کا مسئلہ۔ کون بناتا ہے؟ یہ نہ فلسفہ کا مسئلہ ہے نہ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ دونوں سے ماورا مسئلہ ہے۔ اب بگ بینگ پہ جا کے ان کی جو نظر بصارت ہے وہ منجمد ہو جاتی ہے، وہ ٹھہر جاتی ہے، اس سے پیچھے نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ اس کے پیچھے جا کے سرا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کائنات کا سرا موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ کائنات جو ہے یہ وقوع پذیر ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ علم الہی میں۔ اب اگر آپ کائنات کا سرا تلاش کریں گے تو وہ ملے گا علم الہی میں۔ اب علم الہی لامحدود ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، یہ وجہ ہے کہ کائنات کا سرا نہیں ملتا۔ علم الہی سے خارج بھی نہیں ہوئی،
یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کن سے پہلے تو یہ علم الہی میں موجود تھی اور کن کے بعد یہ علم الہی کے باہر وقوع پذیر ہوئی، تو اس سے بھی علم الہی کا محدود ہونا لازم ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ علم الہی صفت الہی ہے، اور اگر صفات محدود ہوں گی تو ذات بھی محدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اس کی ذات بھی لامحدود ہے۔ لامحدود کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی چیز محیط نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی ابتدا و انتہا نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، یہ ہے بھی نہیں اور اس کے بغیر ہوتا بھی کچھ نہیں۔ تو ولی کے لیے خوف اور غم اس لیے نہیں کہ نہ اس کے لیے کوئی چیز ماضی ہے نہ اس کے لیے کوئی چیز مستقبل ہے، اس کے لیے یہ حجاب اٹھ گئے۔ اب دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ صفات الہیہ لامحدود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ۔ اب جو اللہ کے نور سے دیکھے گا تو لوح محفوظ پیش اولیاء، رومی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ اولیاء کے پیش نظر، ان سے کوئی بھی چیز بعید نہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں ہی وہ شیخ کا وہ قول سمجھ آئے گا جس میں آپ نے فرمایا کہ ماہ و سال میرے سامنے پیش ہوتے، مجھ سے اجازت لیتے، اور کائنات میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح رائی، ایک ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ رکھتے ہیں۔ اب جب کسی کو نور بصیرت حاصل ہوگا تو اس کے لیے کوئی چیز محجوب نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں ہوگی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سامنے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح پیچھے دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوسری چیز پچھلی نشست میں ہم یہ زیر بحث لائے تھے، اقبال کہتے ہیں کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر جو ہے، زندگی جو ہے، یہ سال ہا سال تک صدیاں کعبہ اور بت قدوں کے گرد محو طواف رہتی ہے، طالب رہتی ہے، استدعا کرتی ہے، مانگتی ہے، تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں، پھر جا کے کوئی رازدار عشق پیدا ہو، پھر رازدار عشق جنم لیتے۔ گلاب کا پھول وہ پنپتا ہے، اس کے پنپنے کے لیے کتنے مراحل سے گلاب کا پودا گزرتا ہے، کتنی تکالیف سے گزرتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک حکایت آپ پہ گوش گزار کی تھی کہ کشتی چلی جاتی کو کیکر کے درخت نے کہا تھا کہ تیری اور میری ایک ہی جنس ہے، تو کس بنیاد پہ دستگیر ہے؟ تو اس کشتی نے جواب دیا تھا زبان حال سے کہ اس میں شبہ نہیں کہ تیری اور میری جنس ایک ہے، لیکن فرق کس چیز نے پیدا کیا؟ وہ فرق یہ ہے کہ تیرے اوپر آرے نہیں چلے، تیرے اوپر کیل نہیں ٹھونکے گئے، تیرے اوپر چوٹیں نہیں لگی، میرے اوپر آرے چلے ہیں، مجھے کاٹا گیا ہے، میرے اوپر کیل ٹھونکے گئے ہیں، میرے اوپر چوٹیں لگی ہیں۔ یہ جو چوٹ ہے اس کے بغیر تو ایک کشتی نہیں بنتی، کجا ایک ولی بن جائے۔ ولی بنتا ہی نہیں ہے جدوں تک وہ جو وال نہ نکل جائے، سارے وال نہ نکل جائے، جدوں سارے وال نکلتے پھر ولی بنتے۔ اب یہ پچھلی دفعہ ہم نے شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی سیرت اور سوانے کے ضمن میں وہ ماحول آپ کے سامنے رکھا تھا جس کی بنیاد پہ ایک ولی جنم لیتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ کسبی ولی ہے اور یہ پیدائشی ولی ہے، یہ سوائے لفاظی کے کچھ نہیں ہے۔ ولی پیدا ہی ولی ہوتا ہے، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جڑیاں سوڑاں ہوندیاں انہاں دیاں دے جمدیاں دے منہ تکھے۔ اللہ کا یہ جو نظام ہے یہ تقدیر کے پیراڈائم میں بندھا ہوا ہے۔ اب ہمارا فی الحال تو موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم تقدیر کے اوپر گفتگو کریں کہ تقدیر مبرم کیا ہے اور تقدیر معلق کیا ہے۔ اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو تو خاکسار کی کتاب جو فلسفہ وحدت الوجود پہ ہے
موسیات الوجود اس کے جو ابواب ہیں خیر و شر کے متعلق اور جبر و قدر کے متعلق ان کا بالاستیاب مطالعہ کر لیں، یا پھر کبھی اس کے اوپر گفتگو کر لیں۔ کائنات ایک پروگرام کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کمپیوٹر بھی جس نے بنایا ہوا ہے، اس کمپیوٹر کے اندر بھی کوئی چیز از خود وقوع پذیر ہونے کی صلاحیت سے مملو نہیں ہے۔ جس طرح اس نے پروگرام اس کا ایڈجسٹ کیا، اس کی پروگرامنگ کی ہے، اسی کے مطابق اس نے وقوع پذیر ہونے۔ تو ولی کس طرح بن جائے گا؟ یعنی یہ اپنے کسب سے ولی کس طرح بن جائے گا؟ صوفیاء کے ہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ یہ موجود بھی ہے کہ نہیں۔ وہ تو اس کو موجود حقیقی نہیں مانتے، وہ تو اس کو مجازی کہتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں، وہ اس کو ایک آئینہ کہتے ہیں۔ اب آئینے کے اندر جو روشنی سورج کی طرف سے منعکس ہو رہی ہے اور جو ظہور پذیر ہو رہی ہے، اصل تو وہ ہے، آئینے کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اور ولی کسے کہتے ہیں؟ جو کسب کے ساتھ ولی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے، یعنی جس کی صورت میں صورت خدا کا جلوہ، جس کے وجود میں اسماء الہیہ کا جلوہ، جس کی صفات میں صفات الہیہ موجزن ہو۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ولی کا ظرف خدا کی صفات کے متضاد ہو۔ اگر آپ کسی شخص جیسے شخص کو کہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ شخص یاد آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں اس کی صورت اس سے ملتی ہے، اس کی چال ڈال اس سے ملتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد ہے، یعنی اس کی چال ڈال، اس کا اٹھنا بیٹھ، اس کی صفات کس کے ساتھ ملے، اس کا ظرف کس کے ساتھ ملے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ ولی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اسے کہتے ہیں، فقیر اللہ اسے کہتے ہیں جو زمین کی مانند ہو جائے، فقیر اللہ اسے کہتے ہیں جو درخت کی مانند، زمین کی مانند ہو جائے، کیونکہ زمین کے اوپر نیک بھی چلتا ہے، بد بھی چلتا ہے، وہ کسی کو چلنے سے مانے نہیں۔ درخت کے نیچے ساتھ بھی سستا لیتا ہے اور چور بھی بیٹھ کے آرام کی چند گھڑیاں گزار لیتا ہے، وہ دونوں کو سایہ فراہم کرتا ہے، اور درخت خود جلتا ہے اور بیٹھنے والے کو آسودگی فراہم کرتا ہے۔ یہ فقیر کی شان ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا جو ظرف ہے اس کا اگر آپ نے مشاہدہ کرنا ہے تو حق تعالیٰ کا جو فیض رحمان ہے، اس کے اسم رحمان کا فیض ہے، اس کا ظہور دیکھیں۔ اس کے اسم رحمان کا فیض سورج ہے، اس کے اسم رحمان کا فیض بارش ہے۔ اب جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کوئی تفریق روا نہیں رکھتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج طلوع ہو تو بدکار کے گھر کو چھوڑ جائے، روشنی فراہم نہ کرے؟ وہ جس طرح نیک کو روشنی فراہم کرتا ہے اسی طرح بدکار کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے۔ بارش برستی ہے، گندگی کے اوپر بھی برستی ہے، گلستان کے اوپر بھی برستی ہے۔ نہ وہ نشیب دیکھتی ہے نہ فراز دیکھتی ہے، وہ سب کو یکساں فیض یاب کرتی ہے۔ نشیب و فراز، گندگی اور گلستان اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق اس سے فیض اخذ کرتے ہیں۔ اخذ فیض میں فرق پڑتا ہے، عطائے فیض میں فرق نہیں پڑتا۔ اخذ فیض کے اعتبار سے وہ ذات رحیم ہے، عطائے فیض کے اعتبار سے وہ ذات رحمان ہے۔ یہ رحمان اور رحیم کا فرق، عطائے فیض کے اعتبار سے وہ رحمان ہے، اخذ فیض کے اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ خاکسار نے یہ عرض کیا تھا کہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ایک ولی کامل ہے، ایک صوفی باصفا ہے، عارف باللہ ہے، اور ان کے وجود اطہر کے وقوع پذیر ہونے کے لیے فطرت نے کس طرح کا ماحول پیدا کیا، ان کی ماں کا تقوی ہم زیر بحث لائے پچھلی گفتگو میں، ان کے والد گرامی علیہ رحمہ کا تقوی ہم پچھلی گفتگو میں زیر بحث لائے۔ اب یہ کون سا ماحول ہے جو ایک ولی کی پیدائش کے لیے قانون فطرت متشکل کرتا ہے، متجسم کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے؟ تو جو فخر کائنات ہے، سید الانبیاء ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں،
لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی موجود نہ ہوتی۔ کائنات کا موجود ہونا آپ کے وجود کرم کی کرم نوازی ہے، وجود مسعود کا فیض ہے۔ تو آپ کے والدین کا کفر اور اسلام یہ زیر بحث لاتے ہیں۔ اس امت کی جہالت، گراوٹ، سطحی الفہمی کا مشاہدہ کیجیے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس گھر کو کفر اور اسلام کے مبحث کے زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ مومن تھے یا کافر تھے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ پچھلی گفتگو میں نے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ ایک بزرگ کے گھر ایک امام فقہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے رات کا کھانا زیادہ تناول فرمایا۔ تو اس شیخ کی، اس امام الفقہ کی بیٹی نے عرض کیا کہ ابا جان یہ آپ کے شیخ ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ نے ان کا تقویٰ میرے سامنے جس درجہ کا بیان کیا، ان کی جس درجہ الہیت کا آپ نے میرے سامنے ذکر کیا، ان کی ولایت کا جس درجہ آپ نے ذکر کیا میرے سامنے، ان کی خوراک کے ساتھ وہ مماثلت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اولیاء کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں، انہوں نے زیادہ کھایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی میرے وہ شیخ ہیں، ادب کی وجہ سے نہ تو میں شک کر سکتا ہوں، نہ شبہ کا شکار ہو سکتا ہوں، اور نہ تذبذب اختیار کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں عرض کر سکتا ہوں۔ کیونکہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کا قول میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا شیخ چاہے وقت کا کتب ہی کیوں نہ ہو، اگر تیرے اندر اس کے لیے اعتماد نہیں ہے، حسن ظن نہیں ہے، تو تجھے اس سے فیض نہیں پہنچ سکتا۔ فیض کے لیے شرط ہے یقین کامل کا ہونا، ارتکاز کا ہونا۔ اگر ارتکاز موجود نہیں ہے تو فیض نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو عرض نہیں کر سکتا، تو پوچھ لے۔ اس بیٹی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل مجھے جو کھانا میسر ہوتا ہے تلامذہ سے، شاگردوں سے، اہل دنیا سے، وہ کھانا حرام اور حلال کی علائش سے مبرہ نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کو صرف اتنا کھاتا ہوں جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ کیونکہ یہ اصول ہے دین کا کہ آپ زندہ رہنے کے لیے حرام کا لقمہ کھا سکتے ہیں، اس کی رخصت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، اب دیکھیے حضرت کا تقویٰ کس معیار کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ کھانا اتنا ہی کھاتا ہوں کہ جس سے زندہ رہوں، لیکن بیٹی تیرے باپ کا جو کھانا تھا وہ حرام کی علائش سے آلودہ نہیں تھا، وہ حلال کا کھانا تھا۔ اس لیے آج میں نے پیٹ بھر کے کھایا تاکہ اس کی حلاوت سے، اس کی لذت سے اور اس کی طاقت سے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں کھڑا رہ سکوں، میرے اندر وہ قوت پیدا ہو سکے۔ اب اس درجے کا تقویٰ خوراک میں ایک ولی ملحوظ رکھتا ہے، اور ایک ولی کی پیدائش کے لیے قانون قدرت اس کے ماں باپ کا تقویٰ اور اس کے ماحول کی وہ پاکیزگی کو ملحوظ رکھواتی ہے، جس کے نتیجہ میں ایک ولی پیدا ہوتا ہے۔ اور امت کی کم ظرفی دیکھیے کہ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے پرورش کنندہ چچا، ان کا کفر اور اسلام زیر بحث آتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے رہے، اپنی آغوش میں سلاتے رہے، اور جن کا گھر بعد ازاں توحید کا مرکز بنا، اعلان توحید کا مرکز بنا، اعلان رسالت کا مرکز بنا، اعلان دین کا مرکز بنا، وہ کفر کا گڑھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، پچھلی گفتگو کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھی کہ ایک ولی کی پیدائش کے لیے عمر ہادر کعبہ و بت خانہ بھی نالد حیات، تازے بزم عشق یک دانائے راز آیت برو، ہزاروں سال نرگس اپنی بنو، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں شیخ نے پرورش پائی، اور وہ ماحول تھا جس میں آپ نے رخت سفر باندھا۔ جب آپ بغداد میں تشریف لے کے گئے، اب قدرت کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق یہ سب چیزیں وقوع پذیر ہوتی۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا زمانہ وہ ہے کہ جب طریقت اور تصوف اور شریعت کے اندر ایک دراڑ نمودار ہو گئی جہلا کی وجہ سے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم فقہ حاصل کیا
اور علم تصوف حاصل نہ کیا وہ جاہل ہے، اور جس نے علم تصوف حاصل کیا اور علم فقہ یعنی علم شریعت حاصل نہ کیا وہ غافل ہے، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ عارف ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت حفظ مراتب ہے۔ اب دیکھیے عارف کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب شناخت ہو، اور شناخت حفظ مراتب کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ میرے سامنے چند چیزیں پڑی ہیں، یہ ٹشو ہے، یہ ٹشو پیپر کا ڈبہ ہے، یہ بوتل پڑی ہوئی ہے، یہ مائک پڑا ہوا ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے۔ اب ان تمام مراتب کو، ان تمام اشیاء کو، ان تمام تعینات کو اکٹھا کر دینا، گڑبڑ کر دینا، ایک سمجھ لینا یہ عرفان ہے، یا ان کا الگ الگ تشخص سمجھتے ہوئے ان کے دوائر مقرر کرنے کو عرفان کہتے ہیں۔ عارف جاہل نہیں ہوتا، عارف کو حفظ مراتب کا علم ہوتا ہے، عارف کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہ کس اسم و صفت کا اطلاق ہوا ہے، اس کو اسی اسم و صفت کے ساتھ بیان کرنا۔ یہ جو وحدت الوجود کے نام پہ، تصوف کے نام پہ، طریقت کے نام پہ ہمارے ہاں ایک دما چوکڑی مچائی ہوئی ہے لوگوں، یہ جہل ہے۔ حفظ مراتب کو ہمیشہ قائم رکھیے، شریعت حکم ہے، اس کو ہمیشہ قائم رکھیے۔ اکابر صوفیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے حکم جو ہے وہ شریعت کو مانا ہے، حکم بھی شریعت کو مانا ہے اور حکم بھی شریعت کو مانا ہے، اور مکلف بھی شریعت کو قرار دیا۔ اگرچہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ علم لدنا شریعت سے بلند درجہ کی چیز ہے، قرآن کہتا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالہ سے قرآن نے علم لدنا کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فہم پہ اسے فائق رکھا ہے، اس کو ماورا رکھا ہے۔ اور امام بخاری نے جو بخاری کے اندر روایت درج کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ فوراً وحی کا نزول ہوا کہ ہے ہمارا ایک عبد خاص، اس کے پاس علم لدنا ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شخصیت کی طرف پلٹے ہیں تو اس شخصیت کا ہر فعل آپ کی فہم کے متضاد تھا، آپ معترض بھی ہوئے ہیں، شریعت وہاں معترض ہوئی ہے۔ اور سیدنا خضر علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے، یعنی اس راستے پہ چلنے کی شرط اولی صبر ہے، استقامت۔ اور آپ نے فرمایا تم اس لیے صبر نہیں کر سکتے کہ تم جانتے نہیں، تم لا علم ہو۔ اب ایک نبی بھی لا علم ہو سکتا ہے، ایک رسول بھی لا علم ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے یہ استعارہ ہے، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ غالب یہیں گویا ہوئے، وہ کوئی نہ کوئی نشانہ رکھنا پڑتا ہے، خوش طرح باشد کے سر دلبرا۔ دراصل یہاں موسیٰ سے مراد مرید ہے اور خضر سے مراد شیخ کامل ہے۔ مرید کی جب تک عقل مفلوج نہ ہو، مفقود نہ ہو، شیخ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، اور وہ ہر جگہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امت جو ہے وہ نبی کی مکلف ہے۔ یہ جو عارف کا درجہ ہے یہاں پہ جناب خضر کے پاس جو علم لدنا ہے، اس کا مکلف عوام الناس نہیں ہے، یہ اخص الخواص لوگوں کی باتیں ہیں، وہ ان کے مکلف ہیں۔ اور یہ جو جہلاء درویشوں کے پاس بیٹھ کے چند جملے سیکھتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ مختلف نہیں ہیں۔ حدیث کشفی ہے، اس کو جا بجا محدثین اور جا بجا ائمہ فقہ اور علماء نے اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے۔ اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت میرا قول ہے، طریقت میرا فعل ہے، حقیقت میرا حال ہے، اور معرفت میرا راز ہے۔ اب بتائیے کہ ایک ولی کامل کی یہ شان ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی، اس کے دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، تو نبی کے قول اور فعل میں تضاد کہاں سے دار آئے گا؟ تو شریعت اور طریقت مختلف کس طرح ہو گئی؟
شریعت کے اوپر عمل کرنا طریقت ہے، اس طریقت میں اخلاص پیدا کرنے کا نتیجہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے ثمرات معرفت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کے اندر تضاد نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہنا کہ بندہ اور اللہ ایک ہے یا اللہ اور بندہ ایک ہے، اس کو عرفان کہیں گے؟ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب جتنا بھی نزول فرما لے وہ رب ہی رہتا ہے، عبد جتنا بھی عروج کر جائے وہ عبد ہی رہتا ہے۔ دیکھیے جو چیز کنورٹ ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو چیز کنورٹ ہوتی ہے وہ لامحدود نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپنی پہلی حالت، اپنی پہلی حیت، اپنی پہلی کیفیت کو چھوڑے گی تو دوسری کیفیت میں وہ کنورٹ ہوگی۔ مثلا لکڑی ہے، اس کی کرسی بنا دی، اب اس کو لکڑی کی کرسی تو کہا جا سکتا ہے، لکڑی نہیں کہا جا سکتا۔ اب لکڑی محدود تھی تو ایک نئی حد اس کو لگی، جو لامحدود ہے وہ کنورٹ نہیں ہوتا، یعنی رب عبد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ اگر وہ تبدیل ہو جائے گا صورت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھیے۔ یہ تصوف کے باب میں، وحدت الوجود اور عرفان کے باب میں بہت اشد ترین ضروری نقطہ ہے۔ گندم ہے آپ کے سامنے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گندم، کنک۔ اب اس کو پیس لیجئے تو اب آپ کہیں گے کنک دی بوری پئی ہے، تو ہے وہ کیا ہے؟ تو کنک۔ لیکن اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ گندم کا آٹا۔ تو اب کیوں گندم نہیں کہتے آپ؟ یہ بڑی جلدی جو انہیں دورہ پڑتا ہے بندے کو اللہ بنانے کا، ذرا مجھے اس اصول کے مطابق سمجھائیں کہ عرفان کس کو کہتے ہیں؟ عرفان اور جہل میں حد فاصل کیا ہے؟ اب کیوں بھئی اسے آپ گندم نہیں کہتے؟ اب اس کے اوپر اسم و صفت جو ہے اس کے اطلاق کا فرق پڑ چکا ہے، اب اس کا تعین تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اسے آپ گندم کا آٹا تو کہہ سکتے ہیں، گندم نہیں کہہ سکتے۔ اب اس آٹے کو گوندھ لیا، گوندھ کے اس کا پیڑا بنا لیا، تو اب آپ ان پیڑوں کو آٹا کیوں نہیں کہتے؟ اب کیا کہیں گے؟ آٹے دے پیڑے۔ اب کیوں آٹا نہیں کہتے؟ اب ان کے اوپر اسم و صفت تبدیل ہو چکا ہے، اب جس اسم و صفت کا ان کے اوپر اطلاق ہو چکا ہے ان کے مطابق اس تغیر کی بنیاد پہ نام بھی تبدیل ہو گیا۔ یہی وہ بات ہے جو سمجھی ہے عرفاء نے۔ حضرت شاہ عبد الرسول قلندر علیہ رحمہ جلندری بٹالوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ محمد کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کو محمد کہتے ہیں، آپ مسکرائے۔ اب یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا عرفاء کی، اس میں بھی معرفت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا محمد کو اللہ کہنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا اللہ کا غیر کہنا۔ اب یہ وہ رمز ہے جس کو سمجھتے ہوئے زندگیاں گزر جاتی ہیں عرفاء کی۔ محمد کو اللہ کہنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ اللہ کا غیر کہنا۔ اب یہی وہ رمز ہے، سمجھ گیا؟ پیڑا ہے وہ آٹا گندم کا، اب یہ پیڑا آٹے کا، اب اس پیڑے کی بنا لی روٹی، اب اس کو پیڑا بھی نہیں کہہ سکتے، اب اس پیڑے کی روٹی، اب اس کو کہیں گے گندم کے آٹے کے پیڑے کی روٹی۔ اب یہ جو گندم سے پیڑے تک سفر ہوا ہے اس میں غیر کہیں بھی شامل نہیں ہوا، ہے وہی، لیکن جو تعین ہے اس کے اوپر لا تعین کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صوفیہ رمز میں بات کرتے ہیں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ وہ دا بولنا اللہ دا بولنا ہے، اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے بندہ بول، یعنی اشاروں سے بات ہوتی ہے، کنایوں سے، کہیں ید اللہ فوق ایدی، کہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی اشاروں اور کنایوں سے بات ہوتی ہے۔ خوش طرح باشد کے سر دل پر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تو سیدھا کیوں نہیں کہا کہ وہ اللہ نے پھینکی؟ ید اللہ فوق ایدی، اے محبوب ان کے ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ، یہ درمیان میں محبوب کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہی ہے خوش طرح باشد کے سر دلبرا، گفتہ آئے در حدیث دیگرا، اشاروں اور کنایوں سے بات کی جاتی ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں شیخ تشریف لائے بغداد میں، اور آپ نے آ کے یہ واضح کیا کہ شریعت اور طریقت یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ، ایک ہی سکے کے دو رخ۔
شریعت کے اوپر عمل طریقت ہے، طریقت کا نتیجہ حقیقت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شریعت، مفہوماً عرض کر رہا ہوں آپ کا قول، آپ نے فرمایا ہر وہ شریعت جو متبع سنت نہیں ہے وہ ضلالت۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری طریقت کی ابتدا و انتہا کتاب و سنت کے تابع، اس سے ماورا نہیں۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر کشف ہم اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہو تو قبول کرتے ہیں ورنہ دیوار پہ مار دیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ولی اگرچہ کسب سے نہیں بنتا، لیکن قدرت ولی کو ولی بنانے کے لیے اس کے سارے وال ضرور کٹتی ہے۔ جس طرح دیکھو میں تو ایک مثال دینا ہے، لویا اپنے آپ کچھ نہیں بن سکتا، نہ وہ تلوار بن سکتی ہے، نہ وہ خنجر بن سکتا ہے، نہ وہ چاقو بن سکتا ہے، نہ داتری بن سکتی۔ بناتا لوہار ہی ہے، لیکن بناتا ایک خاص پروسیس کے ساتھ ہے۔ جب تک اسے آگ میں نہ رکھا جائے، جب تک اس پہ ٹھوکریں نہ لگے، جب تک اس کے اوپر چوٹیں نہ لگے، تب تک نہیں وہ بنتا۔ اب شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی، ابھی دیکھیے انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ بہت سہل پسند واقعہ ہوا ہے۔ قرآن نے بھی اس کا جا بجا اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت سہل پسند ہے، جلد باز ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ رفقا شارٹ کٹ تو دنیا کا نہیں ہے، عرفان کا کیسے ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں، اللہ کو جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے جانا نہیں جاتا، مانا جاتا، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے اپنے رفقا سے اور تلامذہ سے فرمایا کہ یہ جو ندی بہ رہی ہے اس میں سے غوطہ دو۔ ہم درویشی کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں خلافت کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے۔ ہر پیر جو ہے اس نے اپنے خلیفے چھوڑے ہوئے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو خلاف ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں خلیفے کی تعریف، یہ وہ انی جائل فی الارض خلیفہ کی تعریف نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت خلیفوں کی تعریف۔ ابھی وہ شخص مرید ہونے کی صلاحیت سے مملو نہیں ہوتا اور اس کو ایک ٹوپی دے کے اور ایک پگڑی باندھ کے خلیفہ بنا دیتے۔ مرید تو بن جائیں۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا کہ اب میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے ملاحظہ کیجئے، اپنی کیفیت کو جانچیے، دیکھیے کہ یہ حالت موجود ہے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو مردے کی طرح ہو جائے اور شیخ وہ ہے جو غسال کی طرح ہو۔ یہ حالت ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہ رہے، ہم اپنا سارا ارادہ چھوڑ دیں اور بماندے مردہ ہو جائیں اور وہ ہمیں نہلائے، اور ہم خلافت کے مقام پہ فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مقام کے جو مظہر اتم کا ہوتا ہے، وہ مقام کے جو نائب کا ہوتا ہے۔ تو شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے طریقت اور شریعت کے اندر جو خلیج تھی، جو نام نہاد لوگوں نے پیدا کی تھی، اس خلیج کو آپ نے کم کرنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے واضح کرنے کی کوشش کی، اس کا آپ نے عرفان عطا کیا، اور اس کے لیے آپ نے دو طرح کا اسلوب اپنایا۔ ایک تو آپ نے لنگر کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے زمانہ کے اندر مختلف گروہ موجود تھے، حشیشین کا گروہ تھا، وہ منشیات کا استعمال کرتے تھے، جب انہیں بھوک لگتی تو پھر وہ شہروں کا رخ کرتے۔ شیخ نے لنگر خانہ کھولا تاکہ وہ لنگر کھانے کے لیے آئیں اور اس لنگر کا بھی فیض ان تک پہنچے اور دین کا فیض بھی ان تک پہنچے۔ یہ آج کی نوجوان نسل سمجھتی ہے نا کہ لنگر میں کیا فیض ہوگا۔ ذرا یہ تصوف کو ایک طرف رکھ دیں، فقیر کی بات کو بھی ایک طرف رکھ دیں، صرف نفسیات کا مطالعہ کریں۔ علم النفسیات کہتی ہے، فرائڈ کہتا ہے جو نفسیات کا بابا آدم ہے، کہ آپ کی سوچ کے اثرات آپ کے وجود پہ بھی نافذ ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ کے اثرات آپ کے چہرے پہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ علم النفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ آپ فقط یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں بدصورت ہوں، تو آپ کے چہرے پہ بدصورتی عیاں ہونا شروع ہو جائے۔ آپ سوچنا شروع کر دیں میں خوبصورت ہوں، آپ کے چہرے پہ خوبصورتی نمایاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ حسد سے بھرے ہوئے ہوں،
آپ کا چہرہ بھی بجھا ہوا ہوگا. یہ جو اولیاء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت نور ایمان کی جھلک ہوتی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور ہدایت اور حسد یہ ایک سینے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ اپنی سبزی کے لیے، اپنی فصل کے لیے منفی سوچنا شروع کر دیں تو آپ کی فصل خراب ہونا شروع ہو جائے. آپ حسد بھری نظروں سے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کا اپنا کاروبار خراب ہونا شروع ہو جائے. یہ انسان کے اوپر اس کی نفسیات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ لنگر میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ گھر میں نہیں بنتا. لنگر کی دال ہم جو کھا کے جاتے ہیں، ہماری بیوی نے بڑی شوق سے بنائی، ہمارے گھر میں وہ بڑی شوق سے بنی، لیکن اس طرح کی دال نہیں بنی. حضرات گرامی، لنگر کی دال میں خلوص شامل ہوتا ہے، لنگر کی دال میں، لنگر میں محبت شامل ہوتی ہے، لنگر میں عقیدت شامل ہوتی ہے. اور جو گھر میں کھانا بنتا ہے اس میں عقیدت نہیں شامل ہوتی، اس میں محبت بھی شامل نہیں ہوتی، اور بیشتر مرتبہ اس میں خلوص بھی شامل نہیں ہوتا، وہ مگروں لائی جاتی ہے. اب جو چیز چلامی ہوگی مگروں لائی جائے گی، اس سوچ کے اثرات. اب دیکھیے، یہ جو کہتے ہیں نظر بد لگنا حق ہے، نظر بد کہاں سے لگتی ہیں؟ آنکھوں سے ویوز نکلتی ہیں، انہی ویوز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مخاطب کے اوپر. تو نظر بد اگر لگ سکتی ہے تو نظر خیر بھی لگتی ہے، اور اولا اور اولا لگتی ہے، کیونکہ نظر خیر جو ہے اس کے اثرات اور اس کی قوت بد سے زیادہ ہے. خیر جو ہے وہ غالب آتا ہے، اس کے اثرات زیادہ ہیں. تو لنگر کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ خلوص ہے، اس کے اندر وہ عزت ہے، احترام ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایمان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو آپ نے لنگر کا سلسلہ شروع کیا، اس کے اثرات مرتب ہو گئے. تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لیکن دیکھیے، ہم ہر شخص مبلغ بننا چاہتا ہے، ہر شخص پیر بننا چاہتا ہے، ہر شخص خلیفہ بننا چاہتا ہے. شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی نے واعظ و نصیحت 40 سال کے بعد شروع کی. تبلیغ کا فریضہ 40 سال کے بعد شروع کیا، اور وہ بھی تب کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم صادر ہوا. عالم بالا میں، عالم روحانیت میں، عالم رویا میں، عالم مشاہدہ میں سرکار تشریف لائے، ساتھ مولا علی المرتضیٰ. آپ نے فرمایا، بیٹا تو واز کیوں نہیں کہتا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اجمی ہوں. آپ کے آباء و اجداد میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گیلان میں ہجرت فرما گئے تھے. یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، خاکسار وہاں حاضر ہوا ہے آپ کے والدین کی قبول پہ. عراق سے ایران میں داخل ہوں تو یہ علاقہ آتا ہے. کاف چونکہ عربی میں ہے نہیں، لہٰذا گیلان کو انہوں نے جیلان پڑھا. تو وہاں کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں بلکہ فارسی. تو حضرت نے کہا کہ میرے چونکہ آباء و اجداد کئی پشتوں سے اب فارسی بول رہے ہیں، مجھے ایک دقت ہوگی. تو سرکار نے فرمایا اپنا منہ کھولو. شیخ نے اپنا منہ کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا 9 مرتبہ اور فرمایا واز کہہ. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنا منہ کھولو، تو حضرت نے منہ کھولا تو آپ نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا. حضرت نے عرض کیا کہ حضور، کیا آپ مجھے اپنے فیض سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 دفعہ ڈالا ہے، آپ نے 7 دفعہ. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا بیٹا، فیض میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ حد ادب ہے، کیونکہ آپ کے فعل کی نہ میں مماثلت اختیار کر سکتا ہوں نہ تجاوز کر سکتا ہوں. پھر جا کے آپ مبلغ بنے، پھر جا کے آپ مسند ارشاد پہ بیٹھے. ولی مسند ارشاد پہ تب بیٹھتا ہے جب اسے بٹھایا جاتا ہے، جب اسے حکم ہوتا ہے، اسی لیے اس کی بات دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. شیخ بیمار تھے، آخری وقت تھا، زمانہ آپ کا ظاہری حیات کا آخری تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شاہ عبد الوہاب علیہ رحمہ سے فرمایا بیٹا تو خطاب کر. آپ اندر تشریف لے گئے، انہوں نے بہت زور و شور سے خطاب کیا، بڑا فصیح و بلیغ، مکفہ اور مسجع، اونچی آواز سے، نشیب و فراز، زیر و بم خطابت، ان کے اوپر مہارت تامہ کے ساتھ گفتگو کی. لوگ تس سے مس نہیں ہوئے، کسی کے اندر تغیر رونما نہیں. شیخ خطاب فرماتے، لوگ چیختے، گریباں چاک کر دیتے، غشی کھاپ. شاہ عبد الوہاب نے عرض کی ابا جان، میں نے بڑے زور و شور سے خطاب کیا، بڑا زور بھی لگایا، لوگوں پہ اثر نہیں ہوا.
شیخ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا بیٹا تو نے یہاں سے بات کی، وہ یہاں تک اثر انداز ہوئی، فقیر یہاں سے بات کرتا ہے وہ یہاں جا کے چوٹ لگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان مجاہدات سے گزرا ہوں، جس طرح میں نے کشتی کی مثال دی، اس پہ آرے چلتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان تکالیف سے گزرا ہوں کہ میرے جسم کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، درختوں کے پتے کھا کھا کے، جنگلوں کی سبزیاں کھا کھا کے سبز ہو گیا تھا، اور یہ میری حالت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن عشق جوان تھا، وہ اپنی جگہ پہ قائم تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس حالت میں کہ میرے اوپر لرزہ طاری تھا، لرزہ پر اندام تھا، جسم تغیر تھا، جسم میں اتنا نحیف تھا کہ جسم گویا غیر متحرک ہو چکا تھا، اس میں حرکت باقی نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجاہدات، طالب علمی، علم حاصل کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں میں قطبیت کے مقام پہ پہنچا۔ یہاں ہر شخص مبلغ ہے اور آسانی تلاش کرتا ہے۔ امام جعفر صادق سے اس نے کہا نا کہ ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں نے ملنا ہے، تو آپ نے اپنے تلامذہ سے فرمایا اس کو غوطہ دو۔ جب پانی میں غوطہ آیا تو آپ نے فرمایا اب تیرے لیے سب سے اہمیت کی حامل کون سی چیز، فرسٹ پرائرٹی۔ اس شخص نے کہا کہ اس وقت میرے لیے سب سے اہم آکسیجن ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب اتنی اہمیت وصال الہی کی طلب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اتنی اہمیت اختیار کر لے گی، تو وہ ذات تجھے خود مل جائے گی۔ وہ تو تجھ سے پرے ہی نہیں ہے، اس کی دوری تو شدت قرب کی وجہ سے ہے، بعد کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دور ہے۔ شدت قرب اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو حجاب ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں اندھیرا ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے، نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ شدت قرب ہے، بعد نہیں ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ہو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا نظر نہ آنا یہ شدت قرب کی وجہ سے، بعد کی وجہ سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا جھانکنا پڑے گا اپنے اندر غور کرنا پڑے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی بفضل تعالیٰ فقیر محجوب نہیں ہوا، نور ایمان اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ وہاں پہ آویزاں رہا، اس کی آب و تاب برقرار رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں بھی ایک بدلی میرے اوپر نمودار ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب مخاطب، جا تجھ پہ آج ہر حرام کو حلال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے لاہور پڑھی، اور پھر اس بدلی کے اندر سے وہ جو چمک تھی وہ کچھ ماند پڑ گئی، اور اس نے کہا لاہور کیوں پڑی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا۔ اب جو عارف ہے، جس کو عرفان حق حاصل ہو گیا، کیا اس کو عرفان نفس حاصل نہیں ہوگا؟ عرفان نفس حاصل ہوگا تو عرفان حق حاصل، من عرف نفسہ فقد عرف، وہ واضح ہوگا، اس کا حجاب اٹھے گا تو عرفان حق حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے عظیم تشخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ کے اوپر حفظ مراتب مفقود نہیں ہوئے، جب آپ کے لیے حرام حلال نہیں ہوا، تو میرے لیے کس طرح ہو سکتا؟ اب اس نے آخری حربہ استعمال کیا، اس نے کہا عبد القادر میں تجھ سے پہلے 70 اقطاب گمراہ کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ اقطاب کو بھی گمراہ کرتے۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ ابلیس کس طرح لباس بدل بدل کے حملہ آور ہوتا ہے اور کس کے لیے اس کا حملہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے پہلے 70 اقطاب گمراہ کر چکا ہوں، آپ اپنے علم کے زور پہ بچ گئے۔ اب شیخ فرماتے ہیں یہ اس کا آخری حملہ تھا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابلیس عالم کو علم کے زوم میں گمراہ کرتا ہے، عارف کو عرفان کے زوم میں گمراہ کرتا ہے، صاحب دولت کو دولت کے زوم میں، صاحب عزت کو عزت کے زوم میں۔ جو شخص جس چیز میں مبتلا ہے اس کو اسی کے ابتلا میں مبتلا کر کے وہ گمراہ کرتا۔ تو شیخ کہتے ہیں میں نے کہا میں اپنے علم کے زور پہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل کے زور پہ بچا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علیہ